بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فانوس کی رنگینی اور ہلکی ہلکی روشنی اور فرانس کی شراب کے نشے میں یہ لڑکی طلسم بن کر اس پر چھاتی چلی گئی اور ذرا سی دیر بعد وہ لڑکی کے ریشمی بالوں کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ گناہ کی رات کی کوکھ سے سحر نے جنم لیا تو الصالح نے لڑکی سے کہا، یہاں میری ایک بہن بھی ہے، تم اس کے سامنے نہ آنا، وہ ابھی پسند نہیں کرتی کہ میں شادی کے بغیر کسی لڑکی کے قریب جاؤں۔ میں کسی وقت اسے بتاؤں گا کہ تم مسلمان ہو اور میرے ساتھ شادی کرنے آئی ہو۔ تم اپنی بہن کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ اسے مردوں میں اٹھنے بیٹھنے دیں، وہ شہزادی ہے، آپ بادشاہ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی آپ کی یہ حیثیت ختم کر رہا ہے، ہم آپ کی بہن کو الگ سلطنت دے کر سلطانہ بنا دیں گے۔ اور یوں الملک الصالح تصور میں بادشاہ بن گیا۔ بالڈون نے شراب کے نشے میں بدمست لہجے میں اپنے ایلیچی سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ کیا میں کبھی ناکام بھی لوٹا ہوں؟ اس نے الملک الصالح کے محل میں 4 روز قیام کیا تھا اور بڑی لمبی مسافت طے کر کے واپس آیا تھا۔ مسلمانوں پر فوج کشی کر کے آپ اتنی جانیں ضائع کرتے اور اتنے زیادہ گھوڑے مرواتے ہیں۔ مسلمانوں کے حکمرانوں سے صرف ایک لڑکی ہتھیار ڈلوا سکتی ہے۔ بالڈون نے کہا، صرف لڑکی نہیں، مسلمان کو اگر لڑکی کا صرف تصور بھی دے دو تو وہ اپنے نیک بد کو بھول کر اسی کا ہو جاتا ہے۔ بولو کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے تحریری جواب نہیں دیا۔ کہہ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار ہر طرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام پکڑا جائے۔ اس نے آپ کی ہر بات مان لی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں، البتہ گھبرایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ایوبی کے مقابلے میں تنہا سمجھتا تھا۔ آپ کے پیغام نے اسے بہت حوصلہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے مشیر بھیج دیں، لیکن عربی تاجروں کے لباس میں ہو، اور یہاں ہر کسی کو یہی بتائیں کہ وہ شاہی سطح پر تجارت کی بات چیت کرنے آئے ہیں، وہ کسی شک میں تو نہیں۔ آپ نے اسے یہودیوں کا جو تحفہ بھیجا ہے اس نے کسی شک کی گنجائش نہیں رہنے دی۔ میں نے وہاں 4 روز قیام کیا ہے۔ اس دوران میں اس کے سالاروں سے ملتا رہا اور اس کے دوسرے حاکموں سے بھی ملا ہوں۔ ان میں بہت سے ایسے ملے ہیں جو ایوبی کے حق میں ہیں۔ میں نے ان میں سے 2 کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور انہیں وعدے دیے ہیں، چوری چھپے انہیں تحفے بھی دیے ہیں۔ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بھی موجود ہیں، اس لیے کسی بات کو مخفی رکھنا ممکن نہیں۔ تاہم الملک الصالح کو اپنے ہاتھ میں سمجھیے۔ میں نے لڑکی کو ان 2 جرنیلوں سے متعارف کروایا ہے جنہیں میں نے ہاتھ میں لیا ہے، وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ آپ اپنے آدمی جلدی روانہ کر دیں۔ یہ ایلیچی صرف ایلیچی نہیں تھا، بتایا جا چکا ہے کہ انسانی نفسیات سے کھیلنے والا استاد تھا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے افسروں اور اپنی قوم کو نصیحت اور واعظ کرتا رہتا ہے کہ بادشاہی کے خواب، دولت اور عورت ایسی بدعتیں ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسے معلوم نہیں کہ جب یہ تینوں بدعتیں کسی عالم فاضل کے سامنے آ جائیں تو اس کے بھی ایمان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، ان کے سامنے واز بیکار ہو جاتے ہیں۔ بالڈون نے اسی وقت 3 مشیر تیار کر لیے۔ تجارتی سامان سے لدے ہوئے بہت سے اونٹوں کا ایک قافلہ حلب میں الصالح کے محل سے ذرا ہی دور رکا۔ اس کے ساتھ کئی ایک آدمی تھے، ان میں سے 3 آدمی جو عربی لباس میں تھے محل کی طرف چل پڑے۔ دربانوں نے انہیں روک لیا۔ تاجر الملک الصالح سے ملنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ہیرے اور کچھ اور بیش قیمت سامان لائے ہیں جو بادشاہ خریدتے ہیں اور وہ حلب کے ساتھ تجارت کرنے کی بات چیت کریں گے۔ محافظوں کے کمانڈر ابن خطیب نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا، ان کی باتوں میں دلچسپی لے کر انہیں بے تکلفی سے بولنے کا موقع دیا۔
وہ ان کی آنکھوں کا سبز اور نیلا رنگ اور چہرے کی رنگت کو غور سے دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ تجارتی بات چیت براہ راست بادشاہ کے ساتھ کبھی نہیں ہوئی۔ وہ انہیں الگ لے گیا اور پوچھا، آپ اپنا اصل مقصد بتائیں۔ ہم اپنا مقصد بتا چکے ہیں۔ یروشلم سے آئے ہو یا اقرا سے؟ ایک نے جواب دیا، ہم تاجر ہیں، ہم ہر ملک میں جاتے ہیں، یروشلم اور اقرا بھی جاتے ہیں۔ تم کس شک میں ہو؟ میں شک میں نہیں، مجھے یقین ہے۔ میں آپ تینوں کو جانتا ہوں پر آپ مجھے نہیں جانتے۔ میں آپ کا آدمی ہوں۔ میرا نام ابن خطیب ہے لیکن میرا نام کچھ اور ہے۔ ہرمن اچھی طرح جانتا ہے۔ ہرمن صلیبیوں کے جاسوسی اور سراغ رسانی کے نظام کا سربراہ اور اس فن کا ماہر تھا۔ ابن خطیب نے کوئی خفیہ لفظ بولا جو صلیبیوں کے جاسوس ایک دوسرے کی شناخت کے لیے بولا کرتے تھے۔ تاجر جو دراصل بالڈون کے بھیجے ہوئے مشیر تھے سن کر مسکرائے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ الملک الصالح کے ہاں صلیبی جاسوس موجود ہیں۔ ابن خطیب نے انہیں یقین دلا دیا کہ وہ انہی کا جاسوس ہے۔ آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں، مجھ سے نہ چھپائیں ورنہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ ایک صلیبی نے جواب دیا، ہاں اسی مقصد کے لیے۔ اور ہمیں یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس محل میں موجود ہیں لیکن ان پر ہماری نظر ہے، ان سے ہم آپ کو چھپائے رکھیں گے، لیکن مجھے آپ کے مقصد سے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ ان تینوں نے اپنی خفیہ الفاظ اور طریقوں سے یقین کر لیا کہ ابن خطیب انہی کا آدمی ہے، اور یوں انہوں نے اسے اپنا مقصد بتا دیا۔ ابن خطیب نے اندر جا کر الملک الصالح کو اطلاع دی کہ تاجر شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ الملک الصالح نے پوچھا، تم محافظ دستے کے نئے کماندار ہو؟ جی حضور۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کسی گاؤں کا نام لیا تو الملک الصالح نے کہا، ہم ہر وقت کسی سے نہیں مل سکتے، آئندہ خیال رکھا جائے۔ ان تینوں کو اندر بھیج دو۔ اس نے باہر جا کر تینوں کو اندر جانے کو کہا اور آنکھ مار کر ہدایت کی کہ بہت سنبھال کر بات کریں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد ابن خطیب جامع مسجد کے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جہاں دو اور آدمی بھی تھے۔ ابن خطیب نے کہا، اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ الملک الصالح ایک بار پھر صلیبیوں کے جال میں آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ایلیچی اور تحفوں کی اطلاع دی تھی۔ وہ صلیبیوں کی طرف سے آئے تھے اور ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایلیچی بالڈون کی طرف سے آیا تھا۔ آج 3 تاجر الملک الصالح سے تجارت کی بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے 2 سال بیت المقدس میں صلیبیوں کے درمیان رہ کر جاسوسی کی ہے۔ ان تینوں کے چہرے اور زبان کا لہجہ بتاتا تھا کہ انہوں نے جو عربی لباس پہن رکھا ہے یہ بہروب ہے۔ میں نے اس کا جاسوس بن کر ان کا اصل روپ دیکھ لیا ہے۔ بیت المقدس کی جاسوسی نے آج مجھے بہت فائدہ دیا ہے۔ میں ان کے خفیہ کوڈ الفاظ جانتا ہوں اور خفیہ اشارے بھی۔ محترم علی بن سفیان کی تربیت کی برکت آج دیکھی ہے۔ ابن خطیب سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو تھوڑا ہی عرصہ قبل حلب آیا اور الملک الصالح کے ایک ایسے نائب سالار کی کوشش سے محافظ دستے کا کمانڈر بنا دیا گیا جو سلطان ایوبی کا حامی تھا۔ ابن خطیب علی بن سفیان کا خصوصی ذہین اور بے خوف جاسوس تھا۔ 2 سال بیت المقدس میں صلیبی بادشاہوں اور جرنیلوں کے ہیڈ کوارٹر میں بھی رہا اور کامیاب جاسوسی بھی کی تھی۔ جامع مسجد کا امام ان تمام جاسوسوں کا کمانڈر تھا جو سلطان ایوبی نے حلب بھیجے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جسے کوئی رپورٹ دینی ہوتی وہ مسجد میں جا کر امام کو دیتا تھا۔ امام اپنے طور پر تصدیق کر کے رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچا دیتا تھا۔ ابن خطیب بڑی ہی قیمتی رپورٹ لایا تھا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر عورت آئی جو سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما کپڑے میں مستور تھی۔
اندر آ کر اس نے جب چہرہ بے نقاب کیا تو اسے دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ وہ الملک الصالح کی خادمہ تھی۔ یہ اس کی خوابگاہ کی دیکھ بھال کرتی اور اس کی درپردہ زندگی کی رازدان تھی۔ وہ اسی روز امام کو رپورٹ دے چکی تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے الملک الصالح کے پاس ایک لڑکی آئی ہے جو شکل و صورت، جسم، رنگ، ناز و ادا اور زبان کی چاشنی کے لحاظ سے ایسا جادو ہے جس سے کوئی زاہد اور پرہیزگار نہیں بچ سکتا۔ وہ امام کو بتا چکی تھی کہ الصالح کا باقاعدہ حرم نہیں، لیکن اس کی راتیں عورت کے بغیر نہیں گزرتی، بلکہ عورت اس کی کمزوری بن گئی ہے۔ مگر اس لڑکی نے، جو مجھے یہودی معلوم ہوتی ہے، الصالح کو اپنا غلام بلکہ قیدی بنا لیا ہے۔ وہ اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی تمہیں پسند ہے، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ میں نے ایک بار اسے کہا کہ اپنی بہن سے پوچھ لیں، تو اس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس کی بہن کے ساتھ ذکر نہ کروں۔ خادمہ بھی جاسوس تھی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ الملک الصالح پوری طرح اس لڑکی کے جال میں آ گیا ہے، اب کوئی اور لڑکی اس کے خوابگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ امام نے کہا، اب سوچنا یہ ہے کہ اسی وقت سلطان ایوبی کو اطلاع دے دی جائے، یا دیکھ لیا جائے کہ صلیبی کیا کرتے ہیں یا الصالح سے کیا کرواتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ الصالح کوئی ٹھوس کارروائی کر لے جو معاہدے کے خلاف ہو تو سلطان کو اطلاع دی جائے۔ ایک اور نے کہا جو بوڑھا تھا اور دانشمند معلوم ہوتا تھا، سلطان مصر چلے گئے ہیں۔ ادھر العادل ہیں جو سلطان سے حکم منگوائے بغیر کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اتنے عرصے میں یہاں کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں جو شاید قابو سے نکل جائیں۔ کیوں نہ کوئی ایسی کارروائی سوچی جائے جو اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر دے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں۔ الصالح کی توجہ صرف لڑکی پر ہے، وہ بلا برا سوچنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ یہ لڑکی دن کے وقت بھی اسے شراب میں مدہوش رکھتی ہے۔ بدبخت پہلے بھی پیتا تھا لیکن صرف رات کو پیتا تھا، اور اتنی زیادہ اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ نشے کی حالت میں وہ اپنی بہن کے سامنے نہیں ہوتا تھا، اسے دن کو ملتا تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ جب پوچھتی ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ سلطنت کے کام ایسے ہیں کہ الصالح کو فرصت نہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ لڑکی کو غائب کر دیا جائے تو الصالح کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ صلیبیوں سے کوئی بات کرے یا نہ کرے۔ اس کارروائی پر بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ ابن خطیب نے کہا کہ وہ تاجروں کو بھی غائب کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ موقع دیکھ کر پہلے لڑکی کو غائب کیا جائے، مگر یہ کام آسان نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا، تاہم انہوں نے اسی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ نومبر سن 1181 کے دن تھے۔ اونٹوں کا قافلہ باہر رکا رہا، لوگ خرید و فروخت کرتے رہے۔ تینوں صلیبی مشیر عربی تاجروں کے بیس میں الصالح سے ملتے ملاتے رہے۔ وہ اپنی شرائط خفیہ طور پر طے کر رہے تھے۔ 16-17 نومبر بمطابق 7-8 رجب 577 ہجری کی رات الصالح نے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن درپردہ اس ضیافت کی تقریب یہ تھی کہ صلیبی مشیروں کے ساتھ الصالح نے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا جس کا علم صرف 2 سالاروں کو تھا۔ رات کی ضیافت میں سینکڑوں مہمان تھے، ان میں صلیبی مشیر بھی تھے جو ابھی تک عربی تاجروں کے لباس میں تھے۔ ان کے قافلے کے شتربان بھی اس میں مدعو تھے، لیکن وہ شتربانوں کی حیثیت سے ضیافت میں نہیں آئے تھے۔ ان میں دراصل شتربان کوئی بھی نہیں تھا، ان میں بعض جاسوس تھے اور باقی صلیبی فوج کے افسر۔ ضیافت میں یہودی لڑکی بھی تھی اور الصالح کی بہن بھی، مگر اسے انتظامات کی دیکھ بھال سونپی گئی تھی۔ اس رات محافظ دستے کی پابندیاں بھی کم ہو گئی تھیں۔ مہمانوں کا ریلا چلا آ رہا تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، کم از کم الصالح کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا،
سالم بکرے روز کیے گئے تھے، وسیع میدان میں کناتیں اور شامیانے لگائے گئے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، ضیافت کا رنگ نکھرتا جا رہا تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ یہودی لڑکی ادھر ادھر پھدکتی پھر رہی تھی۔ وہ کسی سے مل کر آ رہی تھی کہ اسے خادمہ نے روک لیا اور کسی سالار کا نام لے کر کہا کہ وہ کسی ضروری بات کے لیے بلا رہا ہے۔ لڑکی کو معلوم تھا کہ وہ اس کا اپنا آدمی ہے۔ وہ ادھر گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ الصالح کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ ابن خطیب اس رات ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ اس نے 3 تاجروں میں سے ایک کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا اور کہا، آپ تینوں یہاں سے نکل جائیں ورنہ مارے جائیں گے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کی اطلاع ملی ہے کہ مہمانوں کے بیس میں یہاں موجود ہیں۔ اس نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ تینوں وہاں آ جائیں۔ آگے انہیں لے جا کر چھپانے کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ صلیبی کہنے لگا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہی ہے، ہمارا کام ہو چکا ہے۔ ابن خطیب نے کہا، پھر جلدی نکلے ورنہ صبح تک آپ کی لاشیں یہاں سے نکلیں گی۔ اس صلیبی نے یہ بات اپنے ساتھیوں کے کانوں میں ڈالی اور وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اس طرح نکلے کہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ اگر وہ محل کے اندر ہوتے تو نکلتے دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ میدان سا تھا۔ اندھیرے راستے سے نکلے تو آگے ابن خطیب 3 گھوڑوں کے ساتھ کھڑا تھا اور خود بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ ضیافت میں رقص و سرور اور مہمانوں کا اتنا شور تھا کہ کسی کو 4 گھوڑوں کے قدموں کی آواز نہ سنائی دی، اور الصالح کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے خصوصی مہمان فرضی خطرے سے بھاگ کر حقیقی خطرے میں چلے گئے ہیں۔ آبادی سے دور ایک جھونپڑا نما مکان تھا۔ تینوں صلیبی اس میں بیٹھے تھے۔ ابن خطیب خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ان کی جانیں بچ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے شتربانوں کے متعلق فکر کا اظہار کیا۔ ابن خطیب نے انہیں تسلی دی کہ سب کو نکال لیا جائے گا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ اسے بتا کر جائیں کہ کیا معاملہ طے ہوا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق چوکنا رہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ الصالح کو درپردہ جنگی سامان اور گھوڑے دیں گے، اس کی فوج کو ٹریننگ کے ساتھ جاسوس بھی دیں گے، اور جب وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑے گا تو صلیبی فوج سلطان ایوبی پر عقب سے حملہ کرے گی۔ مختصر یہ کہ الصالح سلطان ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دے گا، لیکن اس وقت توڑے گا جب صلیبی اسے اشارہ دیں گے۔ ایک صلیبی نے پوچھا، اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے؟ ابن خطیب نے کہا کہ ہاں، آپ کی روانگی کا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ابن خطیب نے کمرے کا دوسرا دروازہ کھولا۔ اس نے تینوں سے کہا کہ چلو۔ وہ کمرہ اندر سے تاریک تھا۔ تینوں کمرے میں گئے تو پیچھے سے ایک کی گردن کے گرد ایک بازو لپٹ گیا اور ایک ایک خنجر ہر ایک کے دل میں اتر گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک گہرا گڑھا پہلے ہی کھود لیا گیا تھا اور تینوں کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں یہودی لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی جو اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا بھی ٹھونسا ہوا تھا۔ اسے بھی ضیافت سے خادمہ کے ذریعے بلا کر کامیابی سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ کمرے میں ابن خطیب کے علاوہ 5 آدمی تھے۔ انہوں نے لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور منہ سے کپڑا نکال دیا۔ لڑکی اپنے صلیبیوں کا حشر دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے دوسرے کمرے میں لے چلو۔ اسے وہاں لے گئے۔ وہاں ایک دیا جل رہا تھا۔ کیا تم نے مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی دیکھی ہے؟ ابن خطیب نے کہا، کیا تم نے ہم سے زیادہ ایمان والے کبھی دیکھے ہیں؟ ہم تمہیں اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ تم الصالح کی طرح ہمارے ایمان بھی خرید سکو۔ میں اپنی جان کی بخشش مانگ رہی ہوں۔ مجھے تم لوگ پسند نہیں کرتے تو بتاؤ کتنا سونا مانگتے ہو، صبح تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی، پھر میں یہاں سے یروشلم چلی جاؤں گی۔ ابن خطیب نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔
ابن خطیب نے دو ساتھیوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات دیکھے تو تیزی سے خنجر نکالا اور لڑکی کے دل میں اتار دیا۔ وہ گری تو اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے جا کر گڑھے میں پھینک دیا اور سب نے مل کر گڑھا مٹی سے بھر دیا۔ امام کو رات کو ہی اطلاع دے دی گئی کہ کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ ادھر الصالح تینوں صلیبیوں اور لڑکی کے متعلق کہہ رہا تھا کہ بہت دیر سے نظر نہیں آئے۔ آدھی رات کے کچھ دیر بعد جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا تو وہ اپنے ہمرازوں سے یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں، پر وہ کہیں بھی نہ ملے، کیونکہ وہ لڑکی کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس لیے اس نے خادمہ کی جان کھا لی تھی اور باقی رات نہ وہ خود سویا اور نہ اس نے اپنے ذاتی ملازموں کو سونے دیا تھا۔